قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں قربانی اللہ کے لیے نہیں چل رہی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ میری باتیں آپ کو کچھ کڑوی لگیں، آج کل جو معاملہ چل رہا ہے نا، وہ قربانی چل رہی ہے محلے داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے۔ اب کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے آج کے دور میں انتظار ہوتا ہے، مقابلے کا انتظار، کمپٹیشن کا انتظار، کہ وہ پہلے لے آئے پھر اسی لے آؤں گے۔ اب وہ بھی انتظار میں رہتا ہے کہ یہ لے آئیں گے پھر میں لے آؤں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو بالآخر کوئی جانور اچھا لگتا ہے، یہ لے آتا ہے، جو آج کل چل رہا ہے، لے آتا ہے۔ اب وہ جو مالک ہے اس کے بچے اس جانور کو پورے محلے میں گھماتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بچے گھما رہے ہیں جانور کو اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جو بھی راستے میں اس کو ملتا ہے اس کو روک کے کہتا ہے یار میرا تو جانور نہیں ویکھیا، اے ویک میں قربانی واسطے لے کے آیا۔ اچھا جی کنے دا لے کے آیا؟ جی 2.5 لاکھ دا۔ بڑی گل ہے جناب، 2.5 لاکھ دا لے کے آئے ہو، ہمت کیتی ہے بڑی تسی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ 2.5 لاکھ کا لے کے آیا ہوں، اور پھر بھئی لے کے تو آئے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اب لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ بتاؤ کس لیے؟ گناہ تو یہاں سے شروع کر دیا آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے قربانی کرو، اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کے آئے ہو۔ گناہ یہاں سے شروع، اس کا سٹارٹ ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث یہ ارشاد فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، اور طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ نماز پڑھنے نہ آئے۔ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ابن ماجہ میں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس نے جا کر نماز عید پڑھی قربانی والے دن اور پھر گھر گیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا، ابھی اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قربانی اتنا کمال کی چیز ہے، یہ اتنا بڑی چیز ہے۔ یہ دیکھیں ابھی سٹارٹ ہے، جس چیز کا سٹارٹ میں اتنا کمال ہے، آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جی یہ میں نے 2.5 لاکھ کا لیا ہے تو اس میں کم از کم کوئی 5 من تو گوشت نکل آئے گا نا، اس میں چربی بڑی کم ہوگی۔ او بھائی آپ نے چربی بوٹی کے لیے لے کے آیا یا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بتاؤ۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر جو رشتہ دار دور رہتا ہے گھر سے اس کو فون کرے گا یار تو میرا جانور ویکھن نہیں آیا، اس بار آپ کے ویک تو صحیح، تو اس دفعہ کمال ہو گئی ہے جی، میری زندگی کے پچھلے سارے جانور ایک سائڈ تھے تو ادھر جوڑی کوئی نہیں، اب اگر پیچھے اس نے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کیا بھی ہے تو وہ بھی ختم، اس کو بھی اس نے برباد کر دیا۔ اب وہ ہمسایہ جو ہے وہ بھی انتظار میں تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ لے کے آیا ہے تو وہ آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، اس کو پتہ چلا 2.5 لاکھ کا لے کے آیا ہے تو وہ کہتا ہے چلو انہیں 2.5 لاکھ کا لے آئے تو میں اس تو بڑا ہی لینا ہے، تھوڑا بھارا ہی لینا ہے۔ وہ پہلے آئے گا، وہ دیکھے گا میں نے کتنے تک آندا ہے، اچا کنا ہے، یہ یقین مانے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ منڈی جائے گا، پھر وہ اتنا بڑا جانور ڈھونڈے گا، ناپے گا، سائز دیکھے گا، پھر اگر اس کو بڑے قد والا جانور مل جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ یار
لوگ ہی کہنے گے یار یہ تو ان کے برابر ہی ہے، نہیں نہیں یہ نہیں لینا، اچھا ہی لینا ہے اس تو. پھر وہ قد بھی ڈھونڈ لیتا ہے، پھر کہتا ہے بھارا بھی ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جانور قربانی کے لیے لو تو اچھا جانور خریدو، موٹا ہو، فربا ہو، اچھے پیسے خرچ کرو، یہ حدیث ہے. اب یہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ اس کو میں توڑ سکوں. بڑا لیا، بھارا لیا، گھر لے کے آیا، اب دروازے کی یہ اس سائڈ پہ بھی باندھ سکتا ہے، جگہ ہے، لیکن ادھر نہیں باندھ رہا، ادھر ہی باندھنا ہے، کیونکہ اس کا ادھر بندھا ہوا ہے نا، ادھر باندھنا ہے تاکہ جب یہ بیٹھے ہیں ساتھ لوگ دیکھیں پھر پوچھیں یہ بڑے والا کس کا ہے، یہ چل رہا ہے. اسی لیے قربانی ہو رہی ہے. یہ 2 رات پہلے کی بات ہے، یہاں سے میں عشاء کی نماز پڑھا کے گیا کسی کام کے لیے، تو وہ میں نے دیکھا چودھری صاحب ہی ہوں گے شاید کوئی، انہوں نے دھوتیاں باندھی ہوئی ہیں، 2 اونٹ لیے ہوئے تھے، بچے ان کو ہانک رہے تھے اور وہ چوڑے ہو کے چل رہے تھے. تو میں دیکھ کے سمجھ گیا، میں نے کہا تم نے قبول کروا لیا آج کے دن ہی. اگر اس نیت سے تم یہ نہیں پورے بازار میں ان کو پھرا رہے ہو کہ لوگ دیکھیں جی چودھری صاحب نے تو اونٹ لے لیا ہے، تو پھر تو آپ نے برباد کر دی ہے، کرنے سے پہلے ہی قربانی آپ کی برباد ہو گئی ہے. تو وہ دروازے کی اس سائڈ پہ بھی باندھ سکتا ہے، ادھر اس نے نہیں باندھنا، ادھر ہی باندھنا ہے. لوگ دیکھیں گے جب بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ، لوگ کہیں گے یار یہ بڑا کدا ہے جی، کمال ہو گیا جناب تو صاحب، تسی تو کمال تگڑا لے کے آئے ہو. اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ کی تو نکے نکے ٹیڈی ٹیڈی لے کے آئے، اے ویکھو میرے آلہ، ادھا قد ویکھو جی، ادھی آنکھاں ویکھو، ادھی لتاں پوچھل ویکھو، ادھی سری ویکھو جی. اور میں نے انہیں دسیا جی ادھے وچوں گول بوٹی بڑی نکلتی ہے. پھر فون ہوتا ہے دوستوں کو، فون ہوتا ہے کہ اس بار پارٹی ساڑھے کول جی، ہم نے تکے بنانے، ہم نے بوٹیاں. وہ تکوں کے لیے لے کے آئے تھے یا قربانی کرنے کے لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تکہ بوٹی کھانے کے لیے لے کے آئے ہو یا اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ اللہ سے خوف کھانے والے لوگ، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. جو اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں قربانی والے دن صرف اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا ایک دن ایک وقت کے لیے پک سکے، باقی سارا بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محلے داروں میں. اور ہماری تقسیم دیکھیں، ہماری تقسیم بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جی یہ پے الگ کر دو جی، یہ گول بوٹی الگ کر دو، اچھا جی یہ چاپا نے تے میری پھپھو نو بڑیاں پسند نے، اے پٹھ دی بوٹی میرے ابا جی بڑی کھاندن، اے فلاں میرے بھائی بڑی پسند کردن. وہ ساریاں تو اس نے الگ کروا لی ہیں، باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ ایک سری، ایک کھال اور پھر چربی، اور چربی میں بھی جو ذائقے دار اس کو نکلوا لیا، باقی پیچھے بچ گئے چھچڑے، وہ بانٹ دیے غریبوں میں، بانٹ دیے. اور شام کو پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے جی، اس بار حالات بھی بڑے اوکھے سن، پیسے بھی کوئی نہیں سن، تو پھر بھی میں چنگا جانور لے کے آیا تو قربانی کی ہے، اللہ انہوں قبول کرے. اور میرے بھائی تو نے قبول کروانے کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ بتا، تو نے پیچھے رکھا کیا ہے قبول کروانے کے لیے کہ اللہ تیری قبول کرے؟ کچھ چھوڑا ہے تو نے؟ حکم ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک جو غریب ہیں، محلے دار ہیں ان کو بانٹے. اور تو نے ساری فریج کو بھر لیا ہے، ایک دن لائٹ نہ، ایک دن وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. تو کسی غریب کو دیتا، اس کا بیٹا ایک بوٹی کھاتا، تیرے لیے دعائیں نکلتی، پھر تیری قبول ہوتی. اب ایک دن لائٹ نہ آنے کی وجہ سے سارا خراب ہوا، غریب کا وہی بیٹا دیکھتا رہا، تیرے فرض سے وہی گوشت خراب ہو کے نکل کے کوڑے کے ڈھیر پہ گیا، وہاں بلیاں اور کتے اس کو نوچتے رہے. بتا تیری قبول ہوئی؟ کیا اللہ تیری قربانی کو قبول کرے گا؟ کیا تجھے ثواب ملے گا؟ یہ میسج ہے. قربانی ایک سبق ہے بھائی، ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایسے ہی ہے. اور پھر جب ہم قربانی کر لیتے ہیں تو ہماری ایک اور بھی تقسیم دیکھیں. قربانی کی
اور پرات بھری خواتین عام طور پہ انہوں نے پرات بھری 3 سے 4 گھر چھوڑ کے جنہوں نے قربانی نہیں کی ادھر نہیں دینی، آگے 5واں جو گھر ہے جنہوں نے خود ویڑا کیا ہوا ہے وہاں جا کے پرات دینی ہے، اور انہوں نے بھی وہاں سے خواتین نے اٹھانی ہے ایک پرات انہوں نے ادھر جا کے دینی ہے، بیچ میں جنہوں نے نہیں کی ان کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو یار، ہم کس عزت والے رسول کے امتی ہیں اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ بیچ میں جو گھر جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو سکت نہیں رکھتے، ان کو دینا چاہیے۔ یہ جو ادھر سے پرات 5 گھر بعد جا رہی ہے ادھر سے ادھر آ رہی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے بھی ویڑا کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس لیے وہاں دی ہے کہ انہوں نے ویڑا کیا ہوا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے ہم نے بھی کیا ہے۔ یہ قربانی نہیں ہے، خدا را اس طرح نہ کریں۔ لوگ بڑے کہتے ہیں جی، وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی، علامہ صاحب کہہ رہے تھے سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں نو ڈاؤٹ، سارا گوشت آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، سارا خود کھا سکتے ہیں، سارا آپ چاہے پورا سال کھاتے رہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن کیا مفتی صاحب نے صرف یہی بتایا سارا خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا سارا بانٹ سکتے ہیں؟ وہ بھول گیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو مطلب کی بات ہو وہ لے لیتے ہو، جو مطلب کی نہ ہو وہ چھوڑ دیتے ہو۔ اگر علامہ صاحب نے یہ بتایا سارا گھر میں رکھ سکتے ہیں تو علامہ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں سارا بانٹ بھی سکتے ہیں۔ سارا رکھنا جائز ہے تو سارا بانٹنا بھی جائز ہے، وہ بھی کرو نا، کہ وہ اکھا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس طرف نہ جائے۔ جو غریب ہوتے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھیں۔ آپ بھلے ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ آپ کے محلے دار ہیں یا رینٹ پہ رہتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں رشتہ دار، آپ ان کو دیکھیں۔ میں بڑے افسوس سے ایک بات آپ کو بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے سال یہاں پہ میں پتہ نہیں کون سی نماز تھی، نماز پڑھا کے فری ہوا تو وہ نمازی احباب میرے سے سلام لے رہے تھے، تو سب نے سلام لیا، ایک اور بندہ تھا اس نے بھی سلام لیا، میں جانتا نہیں تھا، شاید پہلے بھی پڑھتے ہوں گے نماز، تو وہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب میں فری ہوا تو مجھے محسوس ہوا شاید انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے، یہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں، تو میں نے ان کی طرف توجہ کی، میں نے کہا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو بات کرنے سے پہلے ہی اس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ان کو کیا پریشانی ہے۔ بہرحال میں نے پھر ان کو بٹھا لیا، میں نے کہا آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف علامہ صاحب اتنا آپ کو بات بتانی ہے کہ میں ایک جگہ پہ ایک محلے میں رہتا ہوں رینٹ پہ، تو ایک قربانی سے 2 دن کی شاید بات تھی، 2 دن بعد کی، تو پرسوں قربانی تھی، تو میں صاحب ذرا اس محلے میں رینٹ پہ رہتا ہوں، مجھے جانتا تو کوئی نہیں ہے، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، لیکن میرے گھر میں کسی ایک بندے نے بھی قربانی کا گوشت نہیں پہنچایا۔ آپ بتائیں، قربانی والے دن شام تک تو اس کے بچوں نے ویٹ کیا ہوگا، پھر ان کے دلوں سے بد دعائیں نکلی ہوں گی، سارے محلے کی قربانیاں برباد ہوئی ہوں گی۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اس کی بات سن کے، اس میں درد اتنا تھا، دکھ اتنا تھا۔ کیا صرف ہم اس کو اس لیے قربانی نہیں دے رہے کہ وہ رینٹ پہ رہتا ہے، کرایہ دار ہے، یا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں؟ اس کو چھوڑ کر 5ویں گھر میں تو ہماری پراتیں جا رہی ہیں پوری کی پوری۔ اس طرح نہ کریں، اپنی قربانیاں برباد کر رہے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا جو بیٹا ہے وہ تکے بوٹیاں ہمیشہ کھاتا رہتا ہے، اگر گھر میں ہم نہیں بنا سکتے اس کو باہر سے لا کے دیتے ہیں، بیچارہ غریب تو باہر سے سبزی نہیں خرید سکتا، وہ گوشت کیسے لا کے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ تو اس اینگل سے بھی اس قربانی کو دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور اللہ کے بندوں کو پہنچانی ہے۔ تو اس لیے وہ قربانی کا طریقہ اور گوشت بانٹنے کا طریقہ وہ اپنائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس طرف یہ دیکھا دیکھی جو چل رہی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کرو اور خوہ میں ڈالو، اب ہے کہ نیکی کرو اور فیس بک پہ ڈالو، سیدھا ہی وائرل ہو جائے۔ تو اس طرح نہ کریں، اپنے نیکیوں کو برباد مت کریے، یقین مانے آپ اس طرح نہ کریں۔
بڑا دکھ ہوتا ہے، چونکہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، ہمیں لوگ آگے بتاتے ہیں کیا کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اس طرح بالکل نہ کریں۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، دیکھیں ہمارے مینیو میں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں ویسے 3 دن گوشت پکتا ہے، تو ایسا بندہ جس کے گھر میں ویسے 3 دن گوشت پکتا ہے عام روٹین میں بھی، وہ تو فریج نہ بھرے نا کم از کم۔ چلو جس کو کبھی کبھی میسر ہوتا ہے وہ بھر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے یہ بھی بھر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یار میرے گھر میں ویسے ہی 3 دن گوشت پکتا رہتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، تو پھر اگر میں اس طرح کی حرکت کروں گا تو پھر غریب کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس لیے قربانی کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا